یہ 1970 کی بات ہے کہ جب انڈونیشیا میں صدر سوہارتو کی حکومت تھی اور پاکستان میں جنرل یحییٰ خان کا مارشل لا تھا۔ انڈونیشیا کی ایک خاتون زہرہ فونا نے حضرت مہدی علیہ السلام کی والدہ ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کے رحم میں پرورش پانے والا بچہ حضرت مہدی علیہ السلام ہے۔ پھر کچھ یوں ہوا کہ وہ لوگوں کو یہ یقین دلانے میں کامیاب ہو گئی، کیونکہ اس کے پیٹ سے کان لگا کر سننے پر اذان اور تلاوت قرآن پاک کی آواز آتی تھی۔ یہ خبر پورے انڈونیشیا میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ جب یہ خبر انڈونیشی حکام تک پہنچی تو سب سے پہلے انڈونیشیا کے اس وقت کے نائب صدر آدم مالک نے زہرہ فونا کو اپنی رہائش گاہ پر مدعو کیا اور دوران ملاقات اس کے پیٹ پر کان لگا کر اذان سننے کا شرف حاصل کیا۔ اس کے بعد انڈونیشیا کے وزیر مذہبی امور محمد ڈیچلن نے بھی اذان سنی اور ایک بیان جاری کیا کہ امام شافعی بھی 3 سال تک اپنی ماں کے رحم میں رہے تو امام مہدی علیہ السلام کیوں رحم سے اذان نہیں دے سکتے۔ اس کے بعد تو گویا انڈونیشی حکام کی زہرہ فونا سے ملاقات کی لائن لگ گئی۔ خود صدر سوہارتو اور ان کی بیگم نے زہرہ سے ملاقات کی۔ لوگوں نے زہرہ کو مریم ثانی کا درجہ دے دیا۔ زہرہ کی شہرت انڈونیشیا سے نکل کر پورے عالم اسلام میں پھیل گئی اور مختلف ممالک نے زہرہ فونا کو اپنے یہاں آنے کی دعوت دی۔ ہماری عسکری حکومت کو بھی یہ شرف حاصل ہوا تاکہ لوگوں کے اذہان کو تبدیل کیا جا سکے اور ان کو روٹی کے چکر سے نکال کر آخرت پر مرکوز کروانے کے لیے زہرہ کو سرکاری دعوت دے ڈالی۔ زہرہ فونا کی پاکستان آمد کے ساتھ ہی علماء سے اس بات کی تصدیق چاہی گئی کہ خاتون کے پیٹ میں موجود بچہ واقعی امام مہدی علیہ السلام ہے۔ چنانچہ مولانا احترام الحق تھانوی اور مولانا شفیع اوکاڑوی نے باری باری خاتون کے پیٹ کے قریب کان لگا کر اذان سننے کے بعد پورے یقین کے ساتھ بیان جاری کیا کہ اذان کی آواز خاتون کے اندرونی حصوں سے ہی آ رہی ہے اور بس امام مہدی علیہ السلام کی آمد ہے۔ ہمارے علماء کرام کے لیے تحقیق شاید آواز سننے کی حد تک ہی تھی۔ انہیں صرف ریڈیو اور ٹی وی کا علم تھا۔ اس وقت ٹیپ ریکارڈر کا کوئی خاص تصور نہیں تھا۔ اگر کسی اشرافیہ کے گھر ٹیپ ریکارڈر تھا بھی تو بڑے بڑے ڈبے نما تھا۔ انہوں نے اس آواز کے منبع کی مزید کرید و جستجو مناسب نہ سمجھی کہ یہ خبر ہی اس قدر خوش کن تھی کہ برادران اسلام مزید کچھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے قاصر ہو گئے۔ نہ صرف ہمارے علماء بلکہ انڈونیشی حکام اور انڈونیشی جید علماء اور عالم اسلام کے دیگر ممالک کے عالم بھی اس جھانسے میں آ گئے۔ کراچی کی تقریباً 5 لاکھ سے زائد آبادی نے، تمام مسالک اور مکاتب فکر کے جید علماء نے زہرہ فونا کی امامت میں نماز جمعہ ادا کر دی۔ رہی بات زہرہ کی اقتداء میں نماز پڑھنے کی، تو اسے ضعیف الاعتقادی اور جہالت ہی کہا جا سکتا ہے کہ اگر نعوذ باللہ امام مہدی علیہ السلام اس کے بطن میں موجود تھے تو ان کی اقتداء میں نماز پڑھنے کے لیے ان کی پیدائش کا تو انتظار کر لیا جاتا۔ یہ کس قدر مضحکہ کا خیز ہے کہ عورت اپنے پیر کعبۃ اللہ کی طرف کر کے بیٹھ گئی اور اس کے پیٹ کے پاس مائک اسٹینڈ رکھ دیا گیا۔ عوام، ماء علماء و مشائخ نے اس کے پیچھے امام مہدی کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ یہ ضعیف الاعتقادی ہم مسلمانوں کے لیے ہمیشہ سے باعث زوال بنی ہوئی ہے۔ قرآن پاک کی سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے مسلمانوں، اگر تمہیں کوئی فاسق خبر دے تو تم اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ نادانی میں کسی قوم کو ایذا پہنچا دو، پھر اپنے کیے پر پشیمانی اٹھاؤ۔ کچھ یوں ہوا کہ چند ڈاکٹروں کے لیے اس بات پر یقین کرنا مشکل تھا، چنانچہ انہوں نے صحیح صورتحال کو جاننے کی ٹھان لی، مگر زہرہ فونا ہر دفعہ انہیں چکر دے کر نکل جاتی۔ مسلسل کوشش کے بعد ایک دن ڈاؤ میڈیکل کالج کے ڈاکٹر اسے قابو کرنے میں کامیاب ہو گئے اور دوران معائنہ زہرہ فونا کی ٹانگوں کے درمیان پھنسا ہوا ننھا منھا ٹیپ ریکارڈر برآمد کر لیا۔ اسی روز زہرہ فونا پاکستان سے براستہ انڈونیشیا بھاگ گئیں اور پاکستانیوں نے مزید ماموں بننے کا عظیم موقع ہاتھ سے کھو دیا۔ پھر کیا ہونا تھا
یہاں سب کچھ ہوتا ہے، ہم افسوس اور ملال کی لکیر پیٹتے رہ گئے۔ بعد میں زہرہ فونا اور اس کا شوہر انڈونیشیا میں گرفتار ہوئے۔ انہوں نے قبول کیا کہ یہ سب انہوں نے دولت اور شہرت حاصل کرنے کے لیے کیا تھا۔ دنیا آج بھی اس واقعے کو یاد کر کے مسلمانان عالم پر ہنستی ہے۔